اس رمضان گل پلازا نہیں ہوگا ہمارے پاس اس رمضان کی تیاری کرنے کے لیے، جہاں پہ ہر سال بیڈ شیٹس آتی تھیں، پردے آتے تھے، کپڑے آتے تھے، کراچی کی رونق تھی گل پلازا۔ اس رمضان ہمارے ساتھ گل پلازا نہیں ہوگا، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب گل پلازا والوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نے ہر طریقے سے، کیونکہ میں بہت ساری ایسی شاپس دیکھ رہی ہوں جو کبھی فزیکل شاپس ہوا کرتی تھیں، گل پلازا میں ہوا کرتی تھیں، اب وہ لوگ تھوڑا بہت کچھ جو ان کا سامان بچا ہے اب وہ آن لائن اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور، بلکہ آپ کو کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کریں اور ان سے پھر پرچیز بھی کریں۔ تو سانحہ گل پلازا کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو بلڈنگ ہے وہ اب بلڈنگ تو کیا رہی ہے، سرچ آپریشن وہاں پر جاری تھا، اور یہ تھا کہ اگر مزید بھی ڈیڈ باڈیز خدا نخواستہ ہیں تو وہ ان کو ریکور کر لیا جائے وہاں سے، یا کسی قسم کی ریمینز ہیں تو انہیں ریکور کر لیا جائے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرچ آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور عمارت کو اب کور کیا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اس عمارت کے حوالے سے کہ کیا ہونا ہے۔ ایس بی سی اے نے اعتراف میں ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ پورا ایک شیٹ لگا دی ہے گرین کلر کی، اور سانحہ میں اگر اس وقت ہم ڈیتھ سٹول کی بات کریں، جو ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے وہ 73 کی تصدیق ہوئی ہے، 23 کی اس میں شناخت ہوئی ہے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 13 ایسے نام آئے ہیں جن کے ورثاء نے ڈی این اے سیمپل نہیں دیا۔ اگر وہ سیمپل نہیں دیں گے تو ان کے نام لسٹ سے نکال دیے جائیں گے، اور یہ اس وقت بڑا ضروری ہے ان فیملیز کے لیے بھی، بڑا ایک کہتے ہیں نا مشکل مرحلہ ہے، بٹ ظاہر ہے وہ ان کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی کوپریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو گل پلازا کے بیسمنٹ کے راستوں پر تالے پائے گئے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو انویسٹیگیشن میں ہیلپ کریں گی۔ اچھا، پھر سانحہ گل پلازا کی ایف آئی آر بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ مقدمہ انسپیکٹر نواز علی زرداری کی ملکیت میں درج کیا گیا۔ اب اس ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ رات 10:30 بجے گل پلازا میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ موقع پر میں پہنچا تو گل پلازا کے اندر شدید آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ گراؤنڈ فلور پر لگی، اور اس کے بعد پھر وہ فلاور شاپ سے ہوتی وہ پھر پوری پھیل گئی دیکھتے ہی دیکھتے۔ پورا گل پلازا جو تھا وہ آتش زدگی کے سبب اس کے زد میں آ گیا۔ عمارت کے کئی گیٹ بند تھے، ایمرجنسی خراج کے راستے نہیں تھے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں، محرکات ہیں، یہ ایف آئی آر کے اندر درج کی گئی ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا فالو اپ لیتے ہیں۔ نذیر بتائے گا کہ سرچ آپریشن تو مکمل ہو چکا ہے نذیر، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی ساؤتھ کل بتایا تھے کہ ایک پاکٹ ہے جہاں پر بھی خدشہ ہے کہ وہاں سے کچھ ریمینز نکل آئیں، تو وہ پاکٹ بھی کلیئر کر دی گئی ہے؟ بالکل تمام پاکٹس کو کلیئر کر دیا گیا ہے، اور آپ کو مزید میں اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اس میں جو ڈیتھس ہیں وہ 73 نہیں بلکہ 74 کی تصدیق ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ایک 74واں جو ڈی این اے سیمپل سامنے آیا تھا، اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ آئی تھی کہ اس کے اندر جس شخص کا ڈی این اے رپورٹ سامنے آئی تھی وہ ناقابل شناخت تھی، یعنی کہ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی، جس سے نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اس واقعے میں ایسے لوگ بھی جاں بھاگ ہوئے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر سمیہ سعید جو پولیس سرجن کراچی ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخص کا ڈی این اے موصول ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کراچی سے باہر کسی اور شہر کا ہو، ایسا شخص ہو جس کے جو ورثاء ہے، جن کے لواحقین کی جانب صرف ڈی این اے سیمپل نہ جمع کروایا ہو۔ مجموعی طور پر 69 لوگوں نے ڈی این اے سیمپل جمع کرائے تھے، تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے مسنگ کمپلینس جمع کروائی تھی۔ 73 کے بعد جو یہ اب 74واں جب آیا تو یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا، کیا مزید ایسے لوگ اندر موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو باقیات کے ڈی این اے مستقل ہو رہے ہیں۔ جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھے، اگر ہم اس کو 73 مانیں کہ جیسے ہمارے پاس موجود تھی، 74واں تو اب ناقابل شناخت ہے، اور مسنگ ٹول ہم مانیں کہ تقریباً وہ 77 تھے، تو ہمارے حساب سے 6 لوگ صرف مسنگ رہ گئے تھے جن کی شناخت ہونا باقی تھی۔ لیکن اس طرح اگر یہ ناقابل شناخت آئیں گے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزید بھی لوگوں کی ہو سکتا ہے باقیات ملے جن کا کوئی پیچھے وارث نہیں آیا، نہ کسی نے ڈی این اے جمع کرایا۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک پولیس سرجن کراچی کی سرچ جانب سے کہا گیا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، ابھی تو بہت مراحل پھر طے ہونا باقی ہیں۔ نذیر، اس پر کیا بتائیے گا؟ بالکل دیکھیں صدف، بالکل یہی بات ہے، اور سب سے پہلے میں ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں کہ اس گل پلازا کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس گل پلازا میں کسی وقت بھی پہلے دن سے ہی کوئی ریسکیو
کا عمل تو سمجھے کیا ہی نہیں گیا. یہاں پر صرف سرچ اور آخر میں ریکوری آپریشن کیا گیا ہے. ریسکیو اس کا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ پر کوئی ڈیزاسٹر, کوئی ایسی ہنگامی حالت ہوئی اور آپ نے وہاں سے کسی کو صحیح سلامت نکالا ہو. یا جو نکلے تو شروع میں جو نکل گئے تھے نکل گئے, جو اندر تھے وہ سب جل کر مر گئے. تو ریسکیو آپریشن تو یہ ڈے فرسٹ سے ہی نہیں تھا. جب یہ یہاں شروع ہوا تو سرچ آپریشن شروع ہوا تھا, تلاش کی جا رہی تھی, وہ بھی باقیات کی یا لاشوں کی. اور جو لاسٹ فیز جو تھا وہ سرچنگ, وہ ریکوری آپریشن تھا. یعنی کسی کا 1.5 کلو سونا ملا, کسی کے 25 لاکھ, کسی کے 3 لاکھ, کسی کا 1 لاکھ, کسی کو کوئی قیمتی اشیاء ملی. اب فائنلی آج 12واں دن ہے, کیونکہ ہفتے والے دن یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا جو سانحے میں تبدیل ہوا. اب آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر مین روڈ سے لے کر یہ عقبی حصے تک, گل تجارہ تک, اس کو مکمل طور پر سیل کرنے کے بعد اب یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے. جو ڈی سی ساؤتھ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اب یہاں پر کام مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز جو ملبہ اٹھانے کا کام تھا وہ بھی بند کر دیا گیا تھا. تقریباً تقریباً نے تو اس قریب یہاں سے بلڈنگ ڈمپر کو اٹھائے گئے. مخدوش قرار دیا تھا, تو اب یہ عمارت گرائی جائے گی, مسمار کی جائے گی. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ لواحقین کیا ابھی بھی آ رہے ہیں اپنے پیاروں کی جسد خاکی لینے کے لیے؟ دیکھیں لواحقین اور جو بھی اس طرح کے لوگ جن کے کچھ تو وہ لوگ تھے جن کی شناخت ہو گئی تھی, تو وہ اب تک آپ یہ سمجھیں کہ 23 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے. تو 23 لواحقین سے رابطہ کیا گیا ہے. جو باقی جو ہیں کسی کی جس کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے ہوتی جائے گی تو وہ پروسیس پھر ایک الگ ہے. لیکن جو اس کے اندر جو ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ آپ سمجھیں کہ آفیشلی جو ہمارے پاس کراچی پولیس کا جو ورژن ہے وہ 74 ہو چکی ہیں. تو سول اسپتال میں لوگ آتے رہے اپنے پیاروں کو, کوئی پوری لاش لے کر گیا, کوئی شاپنگ بیگ میں لے کر گیا. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہم نے دیکھی ہے. اس وقت جو ایس بی سی اے کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ ٹیکنیکل ٹیم جانے سے وزٹ تو کیا جا چکا ہے, اور شاید انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اس عمارت کو منہدم کیا جائے گا, ڈیمولیشن کی جائے گی اور اس کو بالکل گراؤنڈ زیرو کیا جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دن اس عمارت کو ایسے ہی سیل رکھا جاتا ہے, اور یہاں پر ایس بی سی اے کی جانب سے اب اگلا عمل کیا کیا جاتا ہے, کیونکہ اب یہاں سے نہ ملبہ اٹھایا جا رہا ہے. مجھے اور بتا دیجئے, آپ نے شروع میں بتایا کہ کچھ ایسے بھی باقیات کہہ لیں جن کے ڈی این اے سیمپل جو ہیں فراہم نہیں کیے گئے, ان کے ورثہ ابھی سامنے نہیں آئے, تو قانونی طور پہ کیا کیا جائے گا, اس چیز کو لے کے آگے کیسے بڑھا جائے گا پھر؟ دیکھیں صدف, ایک بار میں پھر تھوڑا سا واضح کرتے چلوں کہ جب یہاں پر مسنگ کی کمپلینز آ رہی تھی تو پہلے 86 تک پہنچ گئی تھی. پھر بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے نام ڈبل آ گئے, کسی نے اپنے پیارے کا نام آدھا بتایا, کسی نے پورا بتایا, تو وہ بھی شامل ہو گئے. تو آخر میں ہم نے دیکھا کہ 77 کے قریب یہاں پر مسنگ آ گئے تھے. جو ڈی این اے جمع کروائے گئے تھے وہ 69 تھے. تو تقریباً بعد میں پتہ چلا کہ 12 یا 13 فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے مسنگ میں تو نام لکھوائے ہیں لیکن ڈی این اے سیمپل انہوں نے نہیں جمع کروائے جو ضروری تھے. جس کے بعد بار بار کراچی پولیس سرجن اور انتظامیہ کہتی رہی کہ آپ اپنے ڈی این اے جمع کروائیں تاکہ جس کی شناخت ہوتی رہے اس کے حوالے کرتے رہے. ایٹ دی اینڈ کل جا کر ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ڈی این اے جمع نہیں کروائے گئے, فیملیز نے ڈی این اے نہیں جمع کرایا, تو ان کا نام مسنگ پرسن لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ نام غلط ڈلوائے گئے تھے. اسی طرح کراچی پولیس سرجن سمیہ سید سے ہماری بات ہوئی تفصیلی, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگ آئے جن کے پیارے اگر گئے, اور انہوں نے رپورٹ بھی کروائی تھی ہمارے پیارے گئے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک جو وہ لیبارٹری میں آ کر اپنا ڈی این اے سیمپل دے سکتے ہیں, تاکہ اگر ان کا کوئی پیارا اس واقعے میں ان سے جدا ہوا ہے تو اس کی تلاش میں پولیس کو بھی مدد مل سکے اور ان کا بھی کام ہو سکے. کیونکہ یہاں پر صرف واحد تقریباً 6 سے 7 لاشیں ایسی تھی جو ثابت حالت ملی تھی, اس کے بعد کسی کا دھڑ ملا, کسی کی ہڈیاں, اور آخر میں وہ صرف پاؤڈر رہ گیا تھا. ایسے ہی ہے, کارپس بن گیا تھا. بہت شکریہ نذیر شاہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گل بھائی کی ریسنٹ سچویشن سے.